ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بچھونے پر آپ جلوہ افروز ہوتے، بچھونے پر جب آپ براجمان ہوتے تو کیا کرتے؟ قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچھونے پر تشریف فرما ہوتے تو یوں فرماتے، یہ الفاظ ہی پڑھنے چاہیے یاد کر کے، مگر میں اس وقت ان کا چونکہ ترجمہ کرنے کا موقع ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، جس نے ہمیں ضرورت کے مطابق پلا بھی دیا، سیراب بھی کر دیا، سیر بھی کیا اور سیراب بھی کیا۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ تو آپ کہیں گے کہ وقت ہے سونے کا اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کھانے پینے کا، یہ کیا مناسبت ہے اس میں؟ یہ موقع کھانے پینے کا تو نہیں، تو کھانے پینے کا شکریہ ادا کرنے کا پھر کیا تک بنتا ہے؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک کھانا نہ کھایا ہو، جب تک سیراب ہو کر پانی نہ پیا ہو، تو آدمی بھوکے آدمی کو، پیاسے آدمی کو نیند کب آتی ہے؟ نیند تبھی آتی ہے جب پیٹ میں کچھ ہو۔ تو اس لیے نیند کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے کے وہ حالات کہ جن حالات میں اللہ پاک کے ایسے انعامات ہوئے کہ ان انعامات کی بنا پر اب ہم نیند بھی کرنے لگے ہیں، آرام بھی کرنے لگے ہیں، آپ شکریہ ادا کرتے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر ہے اس اللہ پاک کا جس نے ہمیں کھانے کو دیا، وسقانا، اور ہمیں سیراب بھی کیا، سیرابی کے لیے بھی پانی یا کوئی بھی مشروب عطا فرمایا، وکفانا، آگے تیسرے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری کفایت فرمائی، ہمارے لیے کفایت فرمائی، جس کا اگر ترجمہ کروں تو میں اس طرح کر سکتا ہوں اپنی زبان میں کہ جس نے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرمائی، کھانے پینے کی اور بھی ساری ضرورتیں ہماری پوری فرمائی، اور ہم سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور رکھا۔ یہ اس کا معنی ہے وکفانا کا۔ ہاں جی، ظاہر ہے کہ جب یہ ضرورتیں پوری ہوں گی، چنتا فکر ان کی دل میں نہیں ہوگی، تبھی نیند آئے گی۔ ہاں جی، اور جب کوئی ایذا ہوگی، ایذا رسانی کسی کی طرف سے ہوگی تو اس کی وجہ سے دل کو دکھ ہوگا، تو صدمے کی وجہ سے پھر نیند کہاں آئے گی؟ تو اس وجہ سے سوچ سے بھی نیند نہیں آتی، پریشانی سے بھی نیند نہیں آتی، دکھ سے بھی، تکلیف سے بھی نیند نہیں آتی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ذکر کیا وکفانا، اس نے ہماری ضرورتیں پوری کی اور اس نے ہم سے تکلیف دہ چیزوں کو دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ وآوانا، آوانا ایوا ان سے بنا ہے، ایوا ان کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، بیٹھنے کے لیے یا لیٹنے کے لیے یا ٹھکانہ دینا رہنے کے لیے۔ تو وآوانا کا مطلب ہے کہ جس اللہ پاک نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، جگہ بھی دی رہنے کی، سونے کی، آرام کرنے کی۔ پھر سرکار نے اس کے بعد کیا کیا؟ اب یہ تو شکر ادا کرنا آپ جانتے ہیں نا کہ بالکل اس کی وجہ واضح ہے کہ آرام ہی تو فرمانے لگے ہیں، تو اس لیے وہ آرام کی اللہ پاک نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، جگہ عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَكَم مِّمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِّيَ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مولا کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں یا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں اور جن کو ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں۔ ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر کوئی نہیں ان کو دینے والا۔ فَكَم مِّمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِّيَ اللہ ربی لا شریک لہ۔ تو اس کا مفہوم مفسرین کرام نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْمُنْتَشِرِينَ كَالْبَهَائِمِ فِي الصَّحْرَاءِ۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا نہیں کیا کہ گھر بھی ہمارا نہ ہو، سونے کے لیے ہمارا بستر بھی نہ ہو،
آرام کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہو، اور جس طرح حیوانات جنگلی جو ہیں وہ جنگل کے اندر پھرتے رہتے ہیں، جہاں رات آ گئی وہاں گزار لی، پرندے جو ہیں وہ بھی جنگلوں کے اندر اسی طرح چلتے پھرتے رہتے ہیں، جس ٹہنی کے اوپر ان کو موقع ملا وہاں پر انہوں نے نیند کر لی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ اللہ پاک نے نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں آرام سے نیند کرنے کے لیے بچھونا بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بھی عطا فرمایا جس میں ہم اپنا آرام کریں۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ کتنی ایسی مخلوق ہے، شارحین نے فرمایا کم من خلق، کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں لم یجعل اللہ لہم مأوً ولا مسکنا، کہ جن کو اللہ پاک نے نہ تو کوئی ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، نہ ان کو کوئی مسکن یعنی گھر عطا فرمایا ہے رہنے کے لیے، بل ترکہم، بلکہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، یتعذون ببرد الصحارا وحرھا، کہ وہ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں یا کھلی جگہوں کے اندر رہتے ہیں، وہاں کی وہ کھلی جگہ میں گرمی کے موسم میں گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے ان کو، سردی کے موسم میں ان کو سردی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا ہے، کبھی سوچا آپ نے ان باتوں کو بستر کے اوپر جاتے وقت؟ کیوں بھائی جی حاجی صاحب، سوچا کبھی ہم نے بھی کوئی سوچا ہے ان باتوں کو؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں کے اوپر ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا نام و نشان جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ذرا 2 دن چھن جائے اور حوالات کے اندر ہمیں 2 راتیں گزارنی پڑے تو پھر پنجابی کہتے ہیں پھر نانی گٹے آ جائے، پھر سمجھ آئے۔ اس کے لیے کبھی کبھی بغیر بستر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد کے اندر کبھی کبھی پوری رات شب بیداری بھی کر لیا کرو، ضرور نہیں کہ لوگوں کے جم گٹھے کے اندر، نہیں، تنہائی، اور ساری رات جو ہے وہ نہیں لیٹنا۔ ہاں مجبوری ہے تو لیٹ بھی سکتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، وقتی اعتکاف جو ہے اس کی نیت سے، تو کبھی کبھی یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ایک رات ہم نے گھر کے اور بستر کے بغیر گزاری ہے تو وہ کیسے گزری ہے۔ اور آج کل تو پھر بجلی کے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، مسجد جو ہیں وہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد، اس طرح ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر یہ چیزیں کوئی نہیں تھی، ہوا کا بندوبست بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، اسی طرح لوگ مسجدوں کے اندر آ کے رات گزار لیتے تھے۔ تو اس بات پر ذرا توجہ فرمائیں جی، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، عورتوں کو بچوں کو بھی بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں اللہ پاک کے کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے۔ کبھی ایک رات ذرا ہم بغیر بسترے کے اگر گزار کے دکھائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے ہیں جی کہ کیا بھاؤ بکتی۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ فالمعنی، تو معنی یہ ہوا کہ انا نحمد اللہ تعالی، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں، علی ان عرفنا نعمہ، اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں کی پہچان کروائی، اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ووفقنا لاداء شکرہا، اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ فَكَم مِّن مُنْعَمٍ عَلَيْهِ لَمْ يَعْرِفْهَا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر بے شمار نعمتیں جو ہیں اللہ پاک کی موجود ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، میرے پاس یہ نعمت بھی ہے، میرے پاس یہ نعمت بھی ہے۔ فرماتے ہیں وفقنا لاداء شکرہا، شکر ہے اللہ پاک کا کہ جس نے اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ فَكَم مِّن مُنْعَمٍ عَلَيْهِ لَمْ يَعْرِفْهَا، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں مگر وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے، ہاں جی۔ پھر فَكَفَرَ بِهَا، تو پھر وہ کیا نام ہے اللہ کی نعمت کا وہ ناشکری کر دیتے ہیں، ہاں جی، وَلَمْ يَشْكُرْ، اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔